اللہ علیہ وسلم پر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اللہ کے ان سارے نیک بندوں پر جن کی بے پناہ قربانیوں، ایثار اور لازوال جدوجہد کی بدولت اس کائنات میں حق کا بول بالا ہوا اور ہم سب کو زندگی گزارنے کا صحیح شعور اور سلیقہ نصیب ہوا۔ آپ سب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نہایت ہی قابل احترام محترم عمر فاروق بھائی، جناب غلام صابر روان صاحب، محترم عبدالعزیز صاحب، برادر عرفان اللہ، میرے سامنے بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب بھائیوں کا کہ آپ نے اس خوبصورت محفل کے اندر مجھے بلایا، مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں سیرت کے اس پاکیزہ پروگرام کے اندر شرکت بھی کر سکوں، اپنا کچھ حصہ بھی ڈال سکوں۔ تاہم ایک معذوری بھی ہے، گزشتہ 2-3 دنوں سے میری طبیعت کافی خراب ہے، بخار بھی تھا، گلا بھی خراب ہے، شاید آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہو۔ اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ بہت ٹھیک طرح سے اپنی بات آپ تک شاید نہ پہنچا سکوں، بہرحال میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، اگرچہ ربیع الاول کا مہینہ تو اختتام پذیر ہو چکا ہے، تاہم بالخصوص پاکستان یا بر صغیر پاک و ہند کے اندر اور بالعموم پوری دنیا کے اندر جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانان عالم کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے اور دنیا بھر کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کی تجدید کے لیے مختلف قسم کے پروگرامات کا انعقاد کرتے ہیں۔ کہیں سیرت کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں، کہیں نعت خوانی کے مقابلے ہوتے ہیں، کہیں میلاد النبی کے جلوس نکلتے ہیں۔ غرض ہے کہ بہت ساری اقسام کے، بہت ساری نوعیت کے پروگرامات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ سارے محبت کے اظہار کے طریقے ہیں، اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے مختلف طریقے ہیں، تو شاید اس میں زیادہ مبالغہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، بحیثیت مسلمان اور آپ چونکہ اس ملک میں رہتے ہیں، اس کو تو سرزمین حجاز کہا جاتا ہے، اور آپ کے لیے یہ بات شاید نئی نہیں ہوگی کہ ایک مسلمان کے لیے تو ہر آن ہی عید میلاد النبی بھی ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی خوشی اور مسرت مرتے دم تک، اگر ہر سانس کے ساتھ بھی اس کا اظہار کیا جائے، ہر دم اس مسرت کا اظہار کیا جائے، تو شاید تھوڑی کم ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا مسلمانوں کو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس محفل میں جو موضوع مجھے ملا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
داعیانہ کردار ہے۔ میں نے اس پہ جب غور و خوض کیا تو سیرت کے البم میں مجھے بے پناہ تصاویر نظر آئیں جو میں نے چاہا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ داعیانہ کردار کس چیز کا نام ہے۔ ہم ایک ایسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک ایسی اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جس نے ہمیں لفظ داعی اور داعی کی اصطلاح سے متعارف بھی کروایا اور ایک داعی کا کیا کام ہوتا ہے وہ بھی سکھایا۔ اس لیے شاید سیرت کے البم سے جو مناظر میں آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں یا جو چند تصاویر دکھا کر اس داعیانہ کردار کا ایک عکس آپ کے سامنے بنانا چاہتا ہوں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ممکن ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ نئی چیزیں تو نہ ہوں، تاہم تجدید ضرور ہو جائے گی، تذکیر ضرور ہو جائے گی۔ آئیے میں آپ کو پہلا منظر دکھاتا ہوں کہ داعیانہ کردار کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا منظر بڑا عجیب و غریب منظر ہے۔ کم و بیش 15 صدیاں پہلے اسی سرزمین عرب کے اوپر ایک وقت ایسا تھا کہ مکہ، جسے آج مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، بالخصوص اس کے اندر اور بالعموم پورے عرب کے اندر کے حالات یہ تھے کہ انسان پر ایک خوف طاری تھا، انسان ڈر رہا تھا، انسان پر کپکپی طاری تھی، ہر آن کو لرزہ بر اندام تھا۔ ہاں میرے دوستو، کس سے خوف کھا رہا ہے؟ کس کے ڈر کے مارے اس پر کپکپی طاری تھی؟ کس چیز کی دہشت اور وحشت اس کے اوپر طاری تھی؟ کسی جنگل کے بھیڑیے یا درندے کا خوف نہیں تھا، کسی شیر یا چیتے سے وہ ڈر نہیں رہا تھا، بلکہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے خوف اور اپنے ہی جیسے انسانوں سے وہ ڈر رہا تھا۔ اسے یہ خوف تھا کہ کوئی انسان، اپنے ہی جیسا انسان، کسی بھی آنکھ اس کا گلا کاٹ دے گا۔ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں سے اپنی عزت اور آبرو کو بچانے کی خاطر اور اپنے مال اور اپنی جان کو بچانے کی خاطر ہر آن لرزہ بر اندام تھا۔ غرض یہ کہ مرد اور عورت، بوڑھے اور بچے، جوان اور بوڑھے، تمام کے تمام اس خوف کے اندر مبتلا تھے۔ ایک کیفیت طاری تھی پورے عرب کے اوپر کہ وہ خالق و مالک جس نے اس انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پیدا کیا، اس نے ان کے اس خوف کو دور کرنے کے لیے، اس خوف کو مٹانے کے لیے، اس دہشت اور وحشت کو بھگانے کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کہ حرا کی تنہائیوں کے اندر مصروف عبادت تھے، انہیں حکم دیا کہ جاؤ اب مکے کی گلیوں کے اندر کہ میرا بندہ بہت ڈر رہا ہے اور یہ ڈر مجھے خطرہ ہے کہ اسے کشاں کشاں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ مجھ سے دور نہیں بلکہ بہت دور ہو چکا ہے، اس لیے میرے حبیب جاؤ اور میرے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی کا پیغام دو کہ اسی کے اندر کامیابی ہے۔ چنانچہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، نیچے آتے ہیں اور صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سارے وقت داعیانہ کردار کا ابھی پہلا منظر میں نے آپ کو نہیں دکھایا، میں دکھانا چاہتا ہوں کہ پہلا منظر ہے کیا۔ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عبداللہ کا یتیم اور آمنہ کا لال سارے مکے کو بلاتا ہے، مکے والوں آؤ، میں آج تم سے کچھ کہنے آیا۔ سارا مکہ جمع ہو جاتا ہے، اپنے بھی برائے بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، بوڑھے بھی جوان بھی۔ جب سارے کے سارے جمع ہو گئے تو تقریر نہیں، آج کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے،
بس صرف ایک بات تم سے پوچھنے آیا ہے۔ سارا اجتماع متوجہ ہو جاتا ہے، کون سی بات ہے محمد، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں اے اہل مکہ، مجھے بتاؤ، اگر میں یہ کہہ دوں کہ جس پہاڑی پہ میں کھڑا ہوں، اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے اور تمہیں بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دینے والا ہے، کیا میری اس بات کو مان جاؤ؟ اہل مکہ ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے اور یک زبان ہو کر جواب دیتے ہیں، اے محمد، خدا کی قسم، صرف تسلیم نہیں کریں گے بلکہ دل و جان کے اندر اس بات کو اتار لیں گے، اس لیے کہ جس زبان سے آج تک جھوٹ نہیں نکلا، خدا کی قسم وہ زبان آج کیسے جھوٹ بول سکتی؟ اگر تم کہو گے تو بالکل سچ کہو۔ میرے دوستو، داعیانہ کردار شروع ہو چکا، داعیانہ کردار اس کا آغاز ہو چکا ہے، ابھی کوئی تقریر نہیں، ابھی دعوت پیش نہیں ہوئی، لیکن آدھی بات تو ختم ہو گئی، مجمع تو ڈھیر ہو چکا ہے، اجتماع لوہا تو گرم ہو چکا ہے۔ میرے دوست اور میرے ساتھی، اس کے بعد فرما، اچھا اتنا یقین کرتے ہو میری بات کے اوپر، اتنا مجھے سچا مانتے ہو، تو آؤ پھر میں تمہیں ایک ایسا سچ بتاتا ہوں کہ جس سچ کے نتیجے میں تمہاری یہ وحشت ختم ہو جائے گی۔ آج تم جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہو، تمہارے پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہر انعام موجود ہے، اس وقت کے لحاظ سے بہترین سواریاں تمہارے پاس موجود ہیں، مال و دولت کے خزانے موجود ہیں، اولاد تمہارے پاس موجود ہے، بیٹے اور بیٹیاں تمہارے پاس موجود ہیں، رہنے کے لیے اچھے گھر تمہیں اللہ نے دیے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہو اور جنگیں سال ہر سال جنگوں کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہو۔ آؤ میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ تم نے اپنے ایک اللہ سے اپنے تعلق کو توڑ دیا ہے اور ہزاروں اور لاکھوں معبودان باطل کی بندگیوں کے طور تم نے اپنی گردنوں کے اندر ڈال دیے ہیں۔ تم نے ایک اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر پتھروں اور لکڑیوں کی بنی ہوئی مورتیوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اس لیے یہ ذلت اور پسپائی، یہ شکست و ریل تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ اس لیے میں تمہیں کہنے آیا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کا لائق، وہی حکومت کا لائق، حاکمیت بھی اسی کی، اطاعت بھی اسی کی، پوجا اور پرستش بھی اسی کی، بندگی بھی اسی کی، نفع اور نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ تو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ پہلا منظر ختم ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تقریر ختم ہو چکی ہے، لیکن داعیانہ کردار کا اس میں پہلا وصف کیا نظر آیا ہے؟ پہلا منظر کیا نظر آیا ہے؟ پہلا منظر یہی نظر آیا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے، سب سے پہلے اپنا آپ پیش کیا ہے، داعی نے اپنا آپ پیش کیا ہے، بتاؤ میں کیسا ہوں، میرا اندر اور باہر کیسا ہے، میری گفتگو کیسی ہے، میرا بچپن تمہارے اندر گزرا، میرا لڑکپن تم نے دیکھا، میری جوانی تم دیکھ رہے ہو، میں ہوں کیسا؟ جب سارے لوگوں نے صداقت اور امانت کی گواہی دی، صادق اور امین کہہ دیا، اس کے بعد اپنی بات کو پیش کیا، پھر یہ دعوت پیش کی گئی۔ قطع نظر کہ اس دعوت کو کتنے لوگوں نے قبول کیا یا نہیں کیا، لیکن ایک دفعہ تاریخ انسانیت قیامت تک آنے والا مورخ اس بات کی گواہی دے گا کہ محمد کو اس وقت کے ماننے والوں نے، اس وقت کے دیکھنے والوں نے، اس وقت کے جاننے والوں نے صادق اور امین کہہ دیا۔ میرے بھائیوں، چنانچہ داعیانہ کردار ادا کرنے کے لیے پہلی شرط تو یہی ہے، آئیے میں اور آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کردار ہمارے اندر کس حد تک موجود ہے یا موجود نہیں۔ اب آئیے میں آپ کو دوسری
اس کے بعد کا منظر کیا ہے؟ داعیانہ کردار اب آگے بڑھتا ہے، دعوت پیش کرتی ہے۔ وہی لوگ جو صادق اور امین کہہ رہے تھے، اب ان کی زبانوں پہ کیا ہے وہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اب مخالفتوں کے طوفان آ جاتے ہیں۔ وہ جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، آج طرح طرح کے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کسی نئے دین کی بات کرتا ہے، کسی نئے نظام کی بات کرتا ہے۔ سال ہر سال سے رائج ہماری برادریاں ہیں، ہمارے کنبے اور قبیلے ہیں، یہ کیا کر لیں گے؟ یہ نئی جماعت کی بن کے آ گئی، یہ نظام کو کیسے بدلے؟ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ 70 سال تو ہو گئے پاکستان کو بنے، مجھے اور آپ میں سے کتنوں کو ووٹ ڈالنے کا بھی وقت ملا ہوگا۔ تقریریں سن لینا تو بہت آسان ہے، تقریریں کر لینا بھی بہت آسان ہے، لیکن جب پرچی ڈالنے کا وقت آتا ہے، خدا کی قسم میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں یہ جماعت اسلامی والے۔ سراج الحق بہت اچھا ہوگا، شریف ہوگا، نیک ہوگا، لیکن جیتنا تو نہیں ہے نا، جیتنا تو پیپلز پارٹی ہے۔ نہ بھی جیتے، ہمارے آباء و اجداد تو سالہ سال سے ان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہم فیصلہ کر لیں آپ کو ووٹ دینے کا؟ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے درس بھی بہت اچھے ہو، وہی سیم کہانی چل رہی، وہی منظر دہرایا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمارے لیے نئی بات نہیں۔ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، پھر راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پھر پتھر مارے گئے، پھر مشکلات اور طوفانوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز کیا؟ آئیے میں آپ کو دوسرا منظر بھی دکھاتا ہوں۔ کفار کا اجتماع ہے، ابو جہل صدارت کر رہا ہے، ابو لہب بھی موجود ہے، عتبہ بن ربیعہ بھی موجود ہے، امیہ بن خلف بھی موجود ہے، سارے بڑے بڑے سردار آج جمع ہیں۔ اور آج فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے سنیے۔ کانٹے بھی بچھائے، پتھر بھی مارے، شاب ابی طالب کی گھاٹیوں میں معاشی معاشرتی بائیکاٹ کر کے بھی دیکھ لیا، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن محمد ابن عبداللہ ہے کہ ایک انچ بھی اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں۔ ساتھیوں اب ایک ہی حل رہ گیا ہے، مشاورت ہو رہی ہے، ایک ہی حل رہ گیا ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ تجویز پیش کی گئی تو ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، عتبہ بن ربیعہ اس کا نام ہے، ابو الولید اسے کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ صاحبو، اس سے پہلے کہ تم اپنے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرو، مجھے ایک آخری موقع دے دو، آخری موقع دے دو، مجھے یقین ہے کہ میں محمد کو اپنی بات سے پیچھے ہٹا دوں۔ سب نے کہا بہت خوشی سے تم جاؤ، جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے تم جاؤ۔ چنانچہ ابو الولید جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھتیجے، میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ فرمایا بولو، کیا کہنے آیا؟ کہا کہ دیکھو، تم یہ جو کسی نئے دین کی بات کرتے ہو، نئی دعوت کی بات کرتے ہو، نئے نظام، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ تم نے اپنا پورا زور لگا لیا، لیکن ہر موڑ میں تمہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مانا کہ چند لوگ تمہارے ساتھ چل پڑے ہوئے، چند غریب غربا قسم کے لوگ، لیکن دیکھو تمہارا یہ کام ہونے والا نہیں۔ اس لیے میری مانو، ہمیں اصل مقصد بتا، تم چاہتے ہو اس سب کچھ کے نتیجے میں تم سرداری چاہتے ہو، مکے کے کوئی سردار بننا چاہتے ہو، ہم آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں اس اجتماع کے بحاف میں تم سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ ہم آپ کو سرداری دیں گے۔ سرداری نہیں چاہیے تو پھر تم کسی بڑے قبیلے کی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، وہ بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی کروا دیں۔ وہ بھی نہیں چاہیے، تمہیں مال و دولت چاہیے، وہ کتنا
جتنا مال چاہے تمہارے قدموں پہ ڈھیر کر دو۔ یہ دو تین چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، یا دولت ہوتی ہے، یا شہرت ہوتی ہے، یا عورت ہوتی ہے۔ یہ تین ہی چیزیں انسان کو بہکاتی ہیں اور بہکاتے ہوئے بہت دور تک لے جاتی ہیں۔ چنانچہ ان تینوں چیزوں کا اس نے پیشکش کر دی اور پھر آخر میں یہ کہا کہ اگر تمہیں ان تینوں چیزوں سے بھی کوئی غرض و غائب نہیں تو پھر مجھے یقین ہے کہ تم دماغی طور پر ٹھیک نہیں، پھر تمہارا علاج کرانا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں کسی طبیب کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ چار باتیں کہہ کے وہ خاموش ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوالولید تمہاری بات ختم ہو گئی؟ عرض کرنے لگا جی میری بات ختم ہو۔ فرمایا آپ میرا جواب سنو۔ جواب کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر اور پڑھتے پڑھتے جب 13ویں آیت پر پہنچے فَإِنْ آرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتَكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب اس آیت پہ پہنچے تو ابوالولید کی چیخ نکل گئی۔ اس نے یہ ہاتھ اٹھایا اور آپ کے منہ پہ رکھ دیا اور عرض کرنے لگا کہ خدا کے لیے اس سے آگے کچھ نہ کہیے۔ آپ نے اپنی تلاوت مکمل کی، سجدہ تلاوت کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا میری بات ختم ہو چکی۔ ابوالولید وہاں سے اٹھا، واپس آیا، ابھی اپنے اجتماع میں پہنچا نہیں تھا جہاں میٹنگ ہو رہی تھی، کوئی 10 قدم کے فاصلے پر ہوگا تو اس پر تاری کپ کپی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا رنگ جب لوگوں نے دیکھا تو دور سے کہنے لگے خدا کی قسم یہ وہ ابوالولید نہیں ہے جو تھوڑی دیر پہلے یہاں سے اٹھ کے گیا ہے، اس پر تو کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ جی ہاں، اس پر قرآن کی آیات کا اثر ہو چکا تھا۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ صاحبو میں جو کچھ سن کے آ رہا خدا کی قسم نہیں وہ کسی مجنوں کا کلام ہے، نہیں وہ کسی جادوگر کا جادو ہے، وہ اللہ رب العزت کا سچا کلام ہے۔ چنانچہ میری تجویز یہ ہے کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑو، اگر وہ غالب آ گیا تو یہ غلبہ تمہارا ہے، اور اگر اس راہ میں مارا گیا تو کم از کم اس کے خون سے تو تم بچ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر ابوالولید چلا گیا اور روایات میں آتا ہے کہ 10 دن تک گھر سے نہیں نکلا، 10 دن تک قرآن کی آیات کا اثر اس کے اوپر اتنا غالب تھا کہ وہ مکے کی گلیوں کے اندر نظر نہیں آیا۔ لیکن یہاں داعیانہ کردار کا کون سا پہلو ہے، کون سا منظر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ جی ہاں، وہ دعوت کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، وہ اپنی دعوت کے ساتھ محبت ہے، وہ اپنی دعوت کے اوپر استقامت ہے، وہ اپنی دعوت کے اوپر ڈٹ جانا ہے کہ تمام تر تکالیف کے بعد دنیا کی ہر قسم کی شہرت سامنے رکھ دی گئی، ڈھیر کر دی گئی قدموں کے اندر، لیکن دائی نے کہا کہ 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ جی ہاں، یہ دعوت کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، استقامت ہے۔ اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہی سورہ حامیم سجدہ ہے جو بتاتی ہے کہ جب استقامت کی یہ حالت ہو جائے، اپنی دعوت کے اوپر کمٹمنٹ کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اللہ اپنی رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اگر داعیانہ کردار اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو پھر اپنی دعوت کے ساتھ کمٹمنٹ کی یہ کیفیت پیدا کرنی ہوگی۔ استقامت کی اسی کیفیت کا نام داعیانہ کردار ہے۔ اب آگے بڑھیے، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک تیسرا منظر بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ان تکالیف جن کا میں نے ذکر کیا بڑے عجیب و غریب قسم کے مناظر راستے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے ہیں اور ایک عام بوڑھی عورت اونٹ کی اوج ڈال دیتی ہے کائنات کے سب سے بڑے انسان محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر پہنچتے ہیں، اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ
آپ کا سر مبارک صاف تھا، اور دیکھتی ہے کہ اس کے اندر اونٹ کی اوج ہے اور گند بھرا۔ آپ ہیں حبیب کبریا، آپ ہیں امام الانبیاء۔ فاطمہ ٹھنڈے پانی سے سر دھو رہی ہے، اپنے بابا کا سر دھو رہی ہے کہ اسی اثناء میں آپ حضور کی گردن پہ 2 گرم قطرے گرتے۔ آپ محسوس کرتا تھا کہ فاطمہ رو رہی ہے، یہ اس کے آنسو ہیں۔ آپ نے سر اٹھایا، پوچھا بیٹی تم رو رہی ہو؟ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جان کیا کروں، آپ کے چہرے کی تھکاوٹ کو دیکھتی ہوں، گندگی سے بھرا ہوا اور اٹا ہوا آپ کا سر دیکھتی ہوں، اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ آپ کی محبت دیکھتی ہوں، اور اللہ کے ان بندوں کو جہنم سے بچا بچا کر جنت کی طرف لانے کی حرص دیکھتی ہوں، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بڑا ہی عجیب منظر ہے، کیا جواب دیا جائے گا، کیا کہا تھا؟ پھر سفر آگے بڑھتا ہے، اب عمر مبارک کے 50 سال بیت گئے، جوانی گزر چکی ہے، 50 سال کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چاروں طرف سے مایوسیوں اور نا امیدیوں کی کیفیت نے گھیرا، تو ایک دن اپنے غلام زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا اور مکے سے چل نکلے، طائف کا سفر اختیار کیا۔ اور کتنا سفر ہے آپ جانتے ہیں، اور کیسا راستہ تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا 2 چپل کے اوپر باپیادہ محمد صلی اللہ 50 سال کا محمد، نبوت کا 10واں سال، طائف پہنچتے ہیں تو تھکاوٹ اور تھکن جسم کے ہر عضو سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ چکے۔ کچھ مایوسیوں نے توڑا، کچھ نا امیدیوں نے توڑا، کچھ اہل مکہ کے سلوک نے توڑا، جو رہی صحیح کسر تھی وہ اس طویل سفر اور 2 چپل کے اوپر باپیادہ سفر شروع کر۔ طائف والوں کے پاس پہنچتے ہیں، اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، اور کیا جواب ملتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ پہلے قبیلے والے نے کیا کہا، کیا منطق پیش کی، دوسرے والے نے کیا کہا، تیسرے والے نے کیا کہا، صرف جواب نہیں دیا، صرف انکار نہیں کیا، بلکہ مذاق اڑایا، اور صرف مذاق بھی نہیں اڑایا بلکہ جب وہاں سے لوٹنے لگے تو طائف کے گنڈوں اور اوباش لڑکوں کو اکٹھا کر کے وہاں کے سرداروں نے یہ کہا کہ پتھر اٹھاؤ اور تاک تاک کر محمد کی کوہنیوں اور اس کے ٹخنوں کے اوپر مارو۔ اتنے پتھر مارے گئے، اتنا خون بہایا گیا کہ چپل جو پہنے ہوئے تھے وہ اپنے پاؤں کے تلووں کے ساتھ چمٹ گئے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ نڈھال ہو کر گر پڑے، میں نے اٹھا کر ایک درخت کے ساتھ بٹھایا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی اثناء میں جبریل امین آئے۔ یہ منظر دیکھ کر عرش بری بھی کانپ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ امی عائشہ آپ نے احد سے زیادہ سخت دن بھی کبھی دیکھا تھا؟ فرمایا ہاں، احد سے سخت طائف کا دن تھا، طائف کا وہ احد سے بھی زیادہ کہ جس دن رب ذوالجلال کا عرش بھی کانپ رہا تھا، اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا ملک الجبال کو لے جاؤ، پہاڑوں کے فرشتے کو لے جاؤ، آج حد کر دی ہے اہل زمین نے، آج حد ہو گئی، جاؤ میرے حبیب پہ میرا سلام پیش کرنا،
اور ان سے پوچھنا کہ اگر ان کی مرضی ہو تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور طائف کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ جبریل آئے، سلام پیش کیا، اللہ کا پیغام بھی دیا، لیکن وہ نبیوں میں رحمت تک ابتوان ما ارسلناک الا رحمت۔ یہ داعیانہ کردار کا تیسرا پہلو، یہ اس سفر کی تیسری کہانی۔ ایسے ایسے منظر بھی آئیں گے، جی ہاں آئیں گے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں، جہاں لاٹھی گولی ہی نہیں چلے گی، جہاں قید و بند کی صعوبتوں سے کام آگے بڑھے گا۔ بنگلہ دیش کے اندر آج لوگوں نے جو کردار ادا کیا وہ طائف کی یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ جی ہاں، دائی کے کردار اور داہیانہ کردار کے سفر میں تو یہ منظر پیش آئیں گے، لیکن عفو در گزر کا نمونہ بن جانا ہے، معاف کرنا سیکھنا ہے اور معاف کر کے آگے بڑھ جانا ہے اور اپنی منزل کی طرف سفر کو جاری رکھنا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ داعیانہ کردار کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس دعوت کے بارے میں یہ جو ہمیں اللہ نے انعام دیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم دائی کہلائے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی آپ کیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ میرے دوستو، وہ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم الخطا ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پاس ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے، عبداللہ ذرا قرآن تھوڑا سا پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس قلب مبارک کو قرآن کی آیتوں نے چھوا ہے، میں اس کے سامنے کیسے قرآن پڑھوں؟ فرمایا، نہیں عبداللہ، آج میرا دل کرتا ہے تم پڑھو اور میں سنوں۔ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر، پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو مجھے آپ حضور کی سسکیوں کی آواز، میں نے ڈرتے ہوئے سر اٹھایا، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ کا چہرہ مبارک تر ہو چکا تھا۔ فرمایا، ہاں عبداللہ، قرآن کی اس آیت نے مجھے رلا دیا۔ یہ داعی اعظم کی کیفیت ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ یہ تو آج بھی اسی طرح موجود ہے، اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کیا کبھی اس آیت نے ہمیں بھی بتایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس دن کیا کرو گے کہ جس دن ساری امتوں کے اوپر گواہ لائے جائیں گے، اور اے محمد تمہیں ان سب کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ عبداللہ، اس دن کے خوف سے میں ڈر گیا۔ پھر یہی منظر کائنات کی آنکھ نے اس دن دیکھا، حجت الوداع کا موقع کے اوپر، کہ آپ اپنی عمر کے اواخر کے اندر ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں،
حشر کا میدان سجا ہوا تو تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ بولو کیا جواب دو؟ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ 1.5 لاکھ کا اجتماع یک زبان ہو کر بولا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا۔ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا آپ کے راستے میں کانٹے بچے، آپ کو پتھر پڑے، آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، آپ کو جنگوں کے اندر جانا پڑا، آپ نے جنگیں لڑی اور غزوات لڑے، آپ کے ساتھی شہید ہوئے، لیکن آپ ایک انچ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ اللہ کا دین پہنچاتے ہی رہے۔ چنانچہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ یہ گواہی سننے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی کھڑی کی، 3 مرتبہ آسمان کی طرف پھر اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میں آ رہا ہوں اپنی اس گواہی کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں، یا اللہ تو بھی گواہ بن جا، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، میرے ذمہ جو کام لگا تھا میں نے وہ پورا ادا کیا۔ میرے بھائیوں، داعیانہ کردار کا یہ منظر، داعیانہ کردار کا یہ پہلو مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ کبھی ہم بھی اس سنت کو زندہ کریں۔ ہم دائی ہیں، ہم پورے شہر کو نہیں، پورے محلے کو نہیں، اپنے آفس جہاں کام کرتے ہیں یا اپنے کسی اسکول کالج جہاں پڑھتے یا پڑھاتے وہاں نہیں، کبھی اپنے گھر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے جہاں ٹوٹل 6 7 8 10 افراد رہتے ہیں، بیوی بچے بیٹے اور بیٹیاں چچا اور ماموں، اپنے ان لوگوں کو اکٹھا کر کے کبھی یہی سوال کریں کہ کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر تو سوال کا جواب ہاں مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم خوش نصیب نہیں، لیکن اگر وہاں بھی ابھی جواب نہ میں ہے تو پھر ہم باقی کا کیا ہوگا؟ یہ داعیانہ کردار ہے جو عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ کردار ہے جو قیامت تک رہے گا اور لوگوں سے کہتا رہے گا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے اچھا اسوہ کوئی نہیں ہے، اس سے کامل سیرت کوئی نہیں ہے، اس سے کامل کردار کوئی